جو اللہ کے ہاں آؤزاری کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، خشیت سے اللہ کے ہاں آتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے نمازیں ان کی پسند ہیں جو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھتے ہیں. کیونکہ نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن بات یہاں ہے خضوع و خشوع کی، کیونکہ اللہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے. اللہ آپ کے دلوں کے بیدوں کو نہیں، آپ نے کل کو کیا سوچنا ہے، کل کو کیا کرنا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. سورۃ الاعلیٰ ہے اور 10 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان نصیحت پا جائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جو اس سے دور رہے گا وہ بدبخت ہے. تو اب مرضی ہماری ہے کہ ہم نے بدبخت بننا ہے کہ ہم نے اللہ کے پسندیدہ بننا ہے، کیونکہ بدبختی دور کب ہوگی؟ جب اللہ کے ہاں آپ گریہ زاری کریں گے، اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں جو بھی ہوں تو جانتا ہے، میرے پردے ڈال دے، میرے پردے فرما دے، مجھے نیکیوں میں بدل دے، میری زندگی آنے والی کو نیک بنا دے، مجھے نیکیوں میں بدل دے، میں نیکی کرنے والا بن جاؤں، میں کسی کے لیے کام آنے والا بن جاؤں. کیونکہ انسان ہے، خطا کار ہے، کر لی جو کرنی تھی، اب والی جو اگلے 4 لمحے مجھے آپ نے دینے ہیں، 1 لمحہ دینا ہے، 4 سال دینے ہیں، جتنی بھی لائف دینی ہے، یا اللہ وہ کسی کے لیے ثانیہ پیدا کرنے والی دے دے، نیکیاں سمیٹنے والی دے دے، برائی سے دور بھاگنے والی دے دے، اور اللہ کے ہاں ہمیشہ گڑ گڑاتے رہیں، کیونکہ اللہ کو پسند بڑا ہے اس کے ہاں عاجزی انکساری کرنے والا انسان. کیونکہ سورۃ طلاق کے 2 اور 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جنت کے وارث وہ ہیں جو متقی ہیں، اور متقی ہوتا کون ہے؟ اللہ سے خضوع و خضوع کرنے والا، اللہ کے ہاں ڈرنے والا، اللہ سے عاجزی و انکساری میں رہنے والا، اللہ سے ہر وقت استغفار کرنے والا، اللہ کے ہاں ہر وقت جھکنے والا، کیونکہ جھکنا انسان کی صفت ہونی چاہیے. اور چھٹی بات کہ تقویٰ، یہ جو 5ویں بات ہے یہ تقوی کا ایک جز ہے. تقوی کی بات وہی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں گڑ گڑاتے رہیں، لیکن تقویٰ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، آپ پھر بھی گناہ سے رک جائیں. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کسی کا مال نہ کھائیں. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کسی کی عزت کی طرف نہ جائیں. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ ملاوٹ میں نہ جائیں. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، رشوت خوری کی طرف نہ جائیں. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، قتل و غارت کی طرف نہ جائیں. ایک بات یہاں پہ میں بڑی اہم کر دوں کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ یہ کہہ لیں جی مجھے اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، آپ یہ کنسیڈر کر لیں، جو کہ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر لمحے دیکھتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے. لیکن آپ میں کہتا ہوں جی فار ایگزامپل کر لیں کہ مجھے اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر بھی آپ کے 4 گواہ ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ تب آپ کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، آپ کے عذاب بولیں گے، اور تب پھر کون سے 4 گواہ ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کا دل بولے گا، یہ آپ کا سب سے بڑا گواہ بن جائے گا آپ کے خلاف. آپ جو اچھا کرتے ہیں آپ کے اچھائی کے لیے کھڑا ہو جائے گا، آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے گناہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ کیا تھا. سب سے پہلا گواہ یاد رکھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، آپ یہ کنسیڈر کر لیں آپ کو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، تو پھر بھی آپ کا گواہ کون ہوگا؟ دل. دوسرا گواہ کان. تیسرا گواہ آنکھیں، یہ آپ کی وہاں بولیں گی. چوتھا گواہ آپ کے ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ یہ کام کیا تھا اس نے میرے سے. تو اپنے گواہوں کو مزید اکٹھا نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا. میں نے آپ کو بڑی اہم مثال بتا دی کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، تو پھر بھی 4 نہیں بتائے میں نے 4 بتائے تھے، 6 گواہ آپ کے خلاف ہوں گے کہ جناب یہ کام کیے تھے آپ نے. تو متقی وہ ہوتا ہے جو کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا، تو یہ پھر بھی سمجھتا ہو کہ مجھے اللہ ہر ٹائم دیکھتا ہے. وہ کسی کام کے لیے کرنے کے لیے، غلط کام کے لیے ہاتھ بڑھائے تو فوراً اپنے ہاتھ کو کاٹے کہ نہیں بھائی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی آنکھ کسی طرف غلط اٹھے تو فوراً اپنی آنکھ کو جھکائے، بند کرے اپنی آنکھ کو کہ نہیں بھائی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں متقی. یعنی کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ کسی کی کمپنی جو ہے نا وہ نیک ہونا مانی نہیں رکھتی، کسی کی تنہائی نیک ہونا سب سے اہم مانی رکھتی ہے. کہ کسی کی تنہائی کتنی پاک ہے، کسی کی کمپنی ہو سکتا ہے پاک ہو، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ کسی کی تنہائی کتنی پاک ہے. تو متقی انسان ہوتا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے.